اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اور ناظرین، جو لوگ ہم عزاداران امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پر اعتراض کرتے ہیں، ان کے محدثین مختلف طریقوں سے، مختلف حیلے بہانوں سے آل محمد علیہم الصلوۃ والسلام کی شان میں کمی کی بھرپور کوشش کرتے نظر آتے ہیں۔ سامعین، اب میں آپ کے سامنے شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی کتاب مدارج النبوہ کا حوالہ پیش کرنے لگا ہوں، جس کا ترجمہ سید غلام معین الدین نعیمی نے کیا ہے، اور یہ شبیر برادرز اردو بازار لاہور سے چھپی ہے۔ جلد اس کی 2 اور صفحہ 110 ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ خطیب بغدادی نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نکاح حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کر دیا تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا رونے لگیں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا، میری لخت جگر، کس بات سے تم رونے لگیں؟ تو سیدہ فاطمہ صلوات و سلام اللہ علیہا نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ نے ایسے شخص کے ساتھ نکاح کر دیا ہے جس کے پاس نہ مال ہے اور نہ کوئی چیز۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس پر راضی نہیں کہ حق تعالیٰ نے زمین سے 2 شخصوں کو برگزیدہ فرمایا، جن میں سے ایک تمہارا والد ہے اور دوسرا تمہارا شوہر؟ اور حاکم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ فرمایا، کیا تم راضی نہیں کہ میں نے اس سے نکاح کیا ہے جو ازروِ اسلام سب سے پہلے مسلمانوں میں سے ہے اور علم کے اعتبار سے ان سب میں دانا ترین ہے؟ تم میری امت کی عورتوں میں سب سے بہترین ہو، جس طرح مریم علیہ السلام اپنی قوم میں تھیں۔ اور طبرانی کی روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اس کے ساتھ تمہارا نکاح کیا ہے جو دنیا میں نیک بخت اور آخرت میں صالحین میں سے ہے۔ جی سامعین، آپ نے ملاحظہ کیا کہ اس روایت میں یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ سیدہ فاطمہ صلوات و سلام اللہ علیہا کو دوسری خواتین کی طرح دنیا کے مال کی، دنیا کے دولت کی بہت خواہش تھی، اور ان کو ایک غریب انسان سے شادی پر اعتراض تھا، اس لیے وہ رو پڑیں۔ سامعین، جس شخص نے بھی سیدہ فاطمہ صلوات و سلام اللہ علیہا کی شان گھٹانے کے لیے یہ روایت گھڑی تھی، وہ خود اپنے دام میں صیاد آ گیا۔ اس نے سیدہ فاطمہ صلوات و سلام اللہ علیہا کی توہین کا جو جال بچھایا تھا، وہ خود اس جال میں پھنس گیا ہے، چونکہ یہاں پر وہ مان گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور علی اس جہان میں سب سے برگزیدہ ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، معاویہ برگزیدہ نہیں ہیں۔ تو سامعین، خلافت کا حقدار تو پھر وہی ہے جو نبی کے بعد سب سے برگزیدہ ہے اور علم کے اعتبار سے دانا ترین ہے۔ جب اللہ نے طالوت کو بادشاہ بنایا تو اللہ نے فرمایا وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، کہ ہم نے طالوت کو علم اور جسم میں تم پر فضیلت بخشی ہے، اس لیے اسے بادشاہ بنایا ہے۔ اور قرآن میں اللہ فرماتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہہ دیجئے کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ تو سامعین، مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام تمام امت میں نبی کے علاوہ سب سے زیادہ دانا ترین ہیں، سب سے زیادہ صاحب علم ہیں۔ تو جو سب سے زیادہ صاحب علم ہو، وہ انتہائی کم علم انسان سے افضل ہوتا ہے یا برابر ہوتا ہے؟ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے، اور یہ افضل بنا رہے ہیں۔ سامعین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کرنے والوں کو ہدایت نصیب ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔